اللہ کی وہ عظیم کتاب الحمدللہ جس کو چھونا محبت کی نظر سے ثواب، اس کتاب کو چھونا محبت کی نظر سے ثواب، جس کا محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب، جس کا محبت سے پڑھنا ثواب، محبت سے سنانا ثواب، وہ اللہ کی مقدس کتاب آج اللہ کا شکر ہے ان دونوں بچوں کے سینوں میں پیوست ہو گئی۔ اتنی بڑی بات کہی گئی ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کاش اس جگہ پہ ممبر یہی ہوتا، لوگ کچھ اور ہوتے۔ ممبر یہی ہوتا، ممبر نہیں بولیں گے بلکہ اسٹیج یہی ہوتا، لوگ کچھ اور ہوتے۔ جو یہ مایوسی جو اداسی آپ کے چہروں پہ ہے، قسم خدا کی جو پیچھے والے تھے وہ آگے لگے، ٹھیک ہے؟ لیکن عجب سا ماحول بنا رکھا۔ مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا؟ کل کیا تھے آج کیا ہو؟ کل کہاں تھے آج کہاں پہنچ گئے؟ بولو، اس بات کا احساس ہے؟ اس بات کا احساس ہے کل ہم کیا تھے آج کیا ہو گیا؟ کل ہم کہاں تھے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ یہ ہماری خاموشی، یہ ہم نے اپنے مزاجوں کو بدل دیا، اپنے ماحول کو بدل دیا، اپنے راستے کو بدل دیا۔ آج ہم جدھر جا رہے ہیں ہر دیکھنے والا بہت غلط نظر سے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہے۔ اے مسلمانوں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اب بھی تمہارے لیے سویرا ہے۔ آ جاؤ لائن پہ، آ جاؤ اپنے پلیٹ فارم پہ۔ آج ہمارے پر کتنے ظلم اٹھائے جائے، احساس ہے؟ بولو، کل بھی تو کچھ مسلمان تھے، آج وہی مسلمان ہیں۔ کل کے مسلمانوں میں آج کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ جانتے ہو حاجی پور کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، کل جب ہم اتنے سے تھے، اتنے سے قسم خدا کی حکومت جب ہم اتنے سے تھے تو حکومت کرتے تھے، الحمدللہ آج ہم اتنے ہیں قسم خدا کے غلامی کی کگار کرتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ صرف نام کے رہ گئے ہو کیا؟ اما میاں کام کے بنو، کام کے۔ یہ منبر رسول سجا ہوا ہے، الحمدللہ یہاں پہ حافظ موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، قاری بھی موجود ہے۔ کوئی دیکھنے کو پسند نہیں کرتا، کوئی ان کی بات سننے کو پسند نہیں کرتا، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، لگتا ہے جیسے میلہ چل رہا ہے۔ آج اس جگہ پہ کچھ اور ہوتا، کوئی اور لوگ ہوتے، ادھر بج رہا ہوتا، ادھر بج رہا ہوتا، پھر دیکھیے کیسے کیا ہو گیا ہے۔ جلسے بڑی محنت سے سجائے جاتے ہیں، بڑی محنت سے جلسہ سجاتا ہے، اس سے پوچھئے مہینوں سے محنت کرتا ہے، جب وہ دن آتا ہے نزدیک، جب وہ محفل سجتی ہے، آپ ذرا دیر کے لیے آتے ہو، محفل کو لوٹتے ہو، چلے جاتے ہو۔ کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، اگر کوئی بیٹھا بھی ہے تو سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی نظر ادھر ہے، کسی کی نظر ادھر ہے، ادھر بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں، چلاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ہماری ذہنوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم میں سے ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ روز حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب ملتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے، حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟
حضرت بہلول داناچار علیہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر، یہ سورج میری مرض سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرض سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرض سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرض سے رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول داناچار علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول داناچار علیہ فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت بہلول داناچار علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے۔ غازی پور کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، بولو ان کے آگے اگر سر میں پیش دو گے، مقرر صاحب کو اچھے سے اچھے آ جائے، تقریر کرتا کرتا ان کے انتقال ہو جائے گا تو اس کے دیکھیں گے نہیں اس کا کیا حال ہے، یہ حال بنے گا۔ ٹھیک ہے، مقرر محنت سے بولے گا تو بولتے بولتے خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا انتقال ہو جائے تو یہ جگہ سے اٹھ کر کے یہاں تک نہیں آئیں گے، ان کا کیا حال ہو گیا، بول رہا تھا یہ خاموش کیسے ہو گیا؟ بولو اللہ نے کتنے وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے؟ 5۔ یہ خالی جمعہ، بولو 5 جاتے کئی وقت ہو؟ بولو جواب دو۔ دیکھو ایسا ہے 50 سال کے نیچے والے بولے، 50 سال کے اوپر والے نہ بولے، وہ تو انہیں تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ اب تمہارے پاس کام ہی کہاں بچائے، آخر میں یہی ہوتا ہے کہ چلو اب کیا ہے، اللہ اللہ کرو۔ 50 کے نیچے والے بولے 5 کتنے؟ 5 والے کتنے؟ 50 کے نیچے والے ایک اور بڑی افسوس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہم پریشان، کماتے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر سے بیماری نہیں نکل رہی ہے، گھر بھر کماتا ہے، صبح سے شام تک کماتے ہیں، پیسہ بہت آتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، برکت نہیں۔ اماں میاں حرکت ختم کر دو، برکت اپنے آپ آ جائے، سمجھے؟ اماں میاں اگر گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو، گھر کی پریشانیاں کو دور کرنا چاہتے ہو، گھر کی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، گھروں میں خوشحالی اپنی لانا چاہتے ہو، تو ایجل سے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم 5 وقت با جماعت نمازی بنیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام دار الشریعہ کانفرنس، آمد حضور حسین میاں صاحب قبلہ، آمد حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ، واحدی دولہا مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے حاجی گنج کے سننے سے لقیدہ مسلمانوں، تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، قسم خدا کی اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے۔ پڑھو تم اللہ کی طرف، اللہ تو کہتا آؤ دینے کو میں تیار، پڑھو گے تو ملے گا، نہیں پڑھو گے تو ملے گا۔ 2 وقت کی روٹی کا تو اللہ نے وعدہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بھوکا اٹھائیں گے لیکن بھوکا تم کو سلائیں گے نہیں۔ اماں میاں کھانا ہے تو عزت دکھاؤ، بے عزتی کی کوئی کھاتے ہو یار۔ جو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے اس کا شکر کون ادا کرے گا؟
شکر ادا کرنا ہے تو روٹی عزت سے کھانا ہے تو اپنی مسجد کو آباد کر دو اور نمازی ہو جاؤ، نمازوں کے پابند ہو جاؤ۔ قسم خدا کی تم نمازی ہو جاؤ گے، تمہارے گھر میں اللہ خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ اور ایک بات بتائیں، حاجی پور کے سنی سے لگتا مسلمانوں، مسلمان تو بہت ہیں، تم کچھ الگ ہی مسلمان ہو، تم کچھ نرالے مسلمان ہو، تم کچھ انوکھے مسلمان ہو۔ تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب، ایسی کیا خاص بات ہے؟ تم کیوں الگ ہو، کیوں انوکھے ہو، کیوں نرالے ہو؟ جانتے ہو حاجی پور کے سننے سے لگتا مسلمانوں تم کیوں الگ مسلمان ہو؟ کیونکہ تم عشق والے ہو، محبت والے ہو، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بریلی والے ہو۔ اب پڑھو گے ماشاءاللہ، قسم خدا کی ایک اتنی محفل میں ایک بندہ بھی اگر اس پر عمل کر لے، پتہ نہیں وہ کل وہ قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعہ نجات۔ محفل میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں بولا جائے اور اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ کیا بولا تھا؟ عشق والے، محبت والے، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ، زور سے بولو یار، بریلی والے۔ بریلی کا نام آیا تو محفل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کتنی دیر کے لیے؟ جب تک جلسہ، اس کے بعد کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، کس سے تعلقات رکھ رہے ہو؟ بولو۔ جلسے میں آئے تو بریلی، بولو۔ اسٹیج پہ بلا لیجیے، بلا لیجیے۔ دیکھیے جن کا آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا، مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، جو کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، شاید غالباً سننے میں آیا تھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گاڑی ان کی ڈیمیج ہو گئی تھی، گاڑی یہاں تک نہیں آ سکتی تھی، وہ کسی دوسرے سادھن سے آئے ہیں، یہاں سے گاڑی بھیجی گئی ہے، تب وہ آئے، اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ لیکن وہ بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھا پیار کرتے ہیں، ان کا سن ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے نہ سنیے گا جیسے آپ سن رہے ہیں، کچھ بولیے گا بھی۔ جب کوئی سامنے والا بولتا ہے تو اس کا حوصلہ اور بلند ہو جاتا ہے، جب حوصلہ بلند ہو جاتا ہے تو بہت اچھے اچھے جملے نکلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرتے ہیں، خداوند قدوس اس ملک پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ موسم بھی کتنا اچھا ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ ٹائم کا سیدھے یہیں آ رہے ہیں، اسٹیج پہ ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت جامعہ تاج الشریعہ کو دین دنیا کی طرف عطا فرما۔ سلمان رضا کے علم میں، عمر میں، ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرما، اس مدرسے کی ترقیاں بلندیاں عطا فرما، فاسقوں کے حسد سے محفوظ عطا فرما، بد نظروں کی نظر سے۔ جس دن اپنے دل کو بریلی میں بسا لو گے، جس دن اپنے دل میں بریلی کو بسا لو گے، دوستی تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، رشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ قسم خدا کی ایسے لوگوں کے سائے سے بھی پرہیز کریں۔ بریلی کا نمک کھایا ہے تو بریلی کا نمک کھا کر کے نمک حلالی کرنا، نمک حرامی نہ کرنا، سمجھ گئے؟ جلسے میں آئے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے بڑا کوئی سنی ہے نہیں۔
ہاں ان سے بڑا تو کوئی سنی ہے نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد. ٹھیک ہے, حلق کھڑی جا رہی ہے زندہ آباد. جلسہ ختم, بات ختم. تو کہیں آیا اپنا پرسنل معاملہ, ادھر پر ملی چھوٹی پارٹی, ادھر ملی بڑی پارٹی. اب ایمان ڈگمگایا, اب کیا کریں یار. ادھر تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا, ادھر تو مالی مال دکھ رہا ہے. رکھو تھوڑی دیر کے لیے مسلک چھوڑو یار, لیو مال کہاں گیا مسلک, کیا بنا رکھا تم نے مسلک کا مذاق یار. پھر کہتے ہو ہم سنی, جلسے میں آتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہو, اس کے بعد بد مذہب بد عقیدوں سے دوستی کر کے رشتہ داریاں کرتے ہو, پھر کہتے ہو ہم بریلی والے. ایسا ہو رہا ہے؟ بولو. اس محفل پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ, اگر ہمارا کہیں بھی دور دور تک بد مذہب بد عقیدوں سے تعلقات ہوں گے, اس کو توڑ دیں گے اور سیدھا بریلی سے رشتہ جوڑ دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام میاں جو مدرسے کا نام جو ہے فیضان تاج الشریعہ, امام میاں اسی کی لاج رکھ لو یار. تاج الشریعہ, آج دنیا اختر رضا خان کو تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. تاج الشریعہ کو بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, اپنے لوگوں سے دیکھا ہے, کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. یہ روشنی جل رہی ہے, اس کو بند کر دو اور حضور تاج الشریعہ کی ذات کو لا کر کے بیٹھا. قسم خدا کی اس اندھیرے میں اجالا پیدا ہونے کا نام حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. عمران حنفی صاحب تفصیل آ چکے ہیں. سبھی اسٹیٹ پر دیکھو, پیچھے نہ دیکھو, سیدھے اسٹیٹ پر دیکھو. ایسی بات یار پڑھی کے